امام غزالی جن کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے، انہوں نے لکھا ہے بحر المحبہ میں، ایک کتاب لکھی بحر المحبہ، اس میں لکھا، کہتے ہیں اسمعی ایک شخص تھا جو آتا ہے، اسمعی بیان کرتا ہے کہ رات کا وقت تھا، خانہ کعبہ کے قریب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی چھا چکی ہے، اور رات کو اس وقت چونکہ کچھ لائٹنگ نہیں ہوتی تھی لہذا تاریکی ہوتی تھی، اور ایک اکیلا شخص ہے جو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اور گڑ گڑا کر اور تڑپ تڑپ کر کچھ کہہ رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ وہ کہتا میں اس کے قریب پہنچا، مجھے نہیں معلوم تھا وہ کون ہے، میں اس کے قریب پہنچا اور میں نے سننا شروع کیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ وہ نوجوان تڑپ کر کہہ رہا تھا کہ الہی و سیدی و مولایا نامت العیون وغابت النجوم وانت مالک حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم غلقت المملوک ابوابها واقامت علیہا حراسها وحجابها وقد خل كل حبیب بحبیبہ فبابک مفتوح للسائلین۔ کہنا وہ تڑپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے میرے اللہ، اے میرے سردار، اے میرے مولا، نامت العیون، آنکھیں سو چکی ہیں، یہ وقت اللہ کو عبادت کے لیے پسند ہے، آنکھیں سو چکی ہیں، وغابت النجوم، ستارے ظاہر ہو چکے ہیں، وانت مالک حی قیوم، تو مالک ہے، تو حی ہے، تو قیوم ہے، لا تأخذک سنۃ ولا نوم، اور تو ایسا ہے کہ جیسے نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے۔ غلقت المملوک ابوابها، پروردگار بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، بند ہے بادشاہوں کے دروازے۔ وَقَامَتْ عَلَيْهَا حِرَاسَهَا وَحِجَابَهَا، انہوں نے پہرے دار کھڑے کر دیے، اب کوئی بادشاہ سے مل نہیں سکتا۔ وَقَدْ خَلَّ كُلُّ حَبِيبٍ بِحَبِيبِهِ، ہر دوست اپنے دوست سے بھی جدا ہو چکا ہے۔ فَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلسَّائِلِينَ، لیکن اے مالک تیرا دروازہ وہ ہے، دن ہو یا رات ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، خزاں ہو یا بہار ہو، تیرا دروازہ ایک سائل کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے، ہمیشہ کھلا ہوا۔ فَهَا أَنَا سَائِلُكَ بِبَابِكَ، تو ایک سائل ہے جو تیرے دروازے پر کھڑا ہے، تو سوال کرے گا کیا لے کر آیا ہوں؟ مذنب فقیر، گناہوں کا انبار ساتھ میں لے کر آیا ہوں، فقیر ہوں، خاطئ مسکین، خطا کار ہوں، مسکین ہوں، ایک چیز مالک ساتھ لایا ہوں، جئتک ارجو رحمتک یا رحیم وان تنظر الی بلطفک یا کریم، پروردگار اپنے دامن میں تیری رحمت کی امید کو لے کر آیا ہوں کہ تو نظر کرم کر دے مجھ پر۔ اسمعی کہتا ہے کہ میں سن رہا تھا یہ، اور مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ کچھ شدت سے گڑ گڑا رہا تھا کہ مجھ پر بھی گریہ طاری تھا، اور اس کے بعد میں نے ایک نظم سنی اس سے کہ جسے میرے پاس پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، ایک شعر پڑھوں گا اس نظم کا۔ اس نے یہ شعر کا اپنے رب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم، پروردگار اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوتا تو پھر گناہگار کس کے دروازے پر جا کے مانگتے، پھر ہم کہاں جاتے؟ کل کی اہم ترین عبادت استغفار، انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین، حدیث قدسی ہے، تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے زیادہ مجھے گناہگار کی فریاد پسند ہے۔ ٹھیک ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، اقبال نے کہا تھا۔ قلب مومن کو ایک آئینے سے تشبیہ دی تھی، مرر، اگر مرر میں کوئی اسکریچ آ جائے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، لیکن کیا قلب مومن جو آئینہ ہے وہ ٹوٹ جائے تو اس کی بھی حیثیت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس کی ویلیو اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ مرر ہے کہ اگر ٹوٹتا ہے تو اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو پروردگار ہم کس کے دروازے پہ جا کے مانگتے؟ اور اس کے بعد وہ گرا، تڑپ کر گر گیا، غش آ گیا اسے۔ اسمعی کہتا ہے میں قریب پہنچا، میں نے اس کے سر کو اپنے گود میں لیا، اور چاند کی جب روشنی پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں، میرا بیمار امام سید سجاد۔ اسمعی کہتا ہے بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، مولا کے چہرے پر گرے۔ جیسے ہی مولا غشی کے عالم سے بیدار ہوتے ہیں تو مجھ سے سوال کیا کہ من ذا الذی اشغلنی عن ذکر مولایا، یہ کون ہے جو میرے اور میرے خدا کے ذکر کے درمیان حائل ہو گیا؟ یہ کون آ گیا؟ جواب دیا نا اسمعی، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ اسمعی، مولا آپ کی حالت ہے، آپ امام معصوم ہیں، آپ ایسے تڑپتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔
کسی نے جب بی بی سے کہا تھا نا کہ علی وفات پا گئے، تو بی بی نے سوال کیا تھا نا تم نے علی کو مصلے پر تو نہیں دیکھ لیا؟ کہا کہ ہاں وہ مصلے پر تھے. کہا تم نے تو آج علی کو تڑپتے ہوئے ایسے دیکھا ہے، میں تو روز علی کو اسی طرح تڑپتے ہوئے دیکھتی ہوں. جب زرار مولا کا صحابی حاکم شام کے دربار میں پہنچا تھا اور اس نے کہا علی کی شہادت ہو چکی تھی، اس نے کہا کہ علی کے بارے میں بیان کر، تو کہا نہیں تو تحمل نہیں کر سکے گا. کہا نہیں میں کہتا ہوں تو بیان کر. تو زرار نے تلوار کو نکالا اور علی کا یہ شیر دل سپاہی تلوار کے سہارے کھڑا ہو گیا ظالم کے سامنے، اور اسے دیکھ کر کہتا ہے لقد رأيته في الليل وهو قائم في محرابه يتململ تململ السرير ويبكي بكاء الحزين ويقول آه من قلة الزاد وطول السفر وعظيم المورد وخشونة المسجد. کہتا میں نے دیکھا رات کی تاریکی چھا چکی ہے، ستارے ظاہر ہو چکے ہیں، وهو قائم في محرابه، لیکن میرا مولا محراب عبادت میں کھڑا ہے. یتململ تململ السریر، ایسے تڑپ رہا ہے جیسے سانپ کا کاٹا تڑپا کرتا ہے. وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، ایسے رو رہا ہے جیسے کسی ماں کے سامنے اس کے جوان کی موت. وَيَقُولُ آہ من قلت الذات، اور تڑپ تڑپ کر کہتا ہے پروردگار علی کے پاس سامان سفر کتنا کم ہے، وطول السفر، اور تجھ تک پہنچنے کا سفر کتنا لمبا، وعظیم المورد، تجھ تک پہنچنا کتنا سخت ہے، وخشونت المسجد، اور پروردگار تجھ تک کسی آرام دہ سواری میں نہیں آنا، قبر کی تنگ اتاری سواری کے ذریعے سے تجھ تک پہنچنا ہے. علی تڑپ ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.